تہجد سے تمہارا تعارف اللہ نے یوں ہی تو نہیں کروا دیا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں موج سے ڈال دیے ہوں گے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا اور تمہاری غرض کا۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہو جاتا ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس کے در پہ جاتے ہو تو کیا تمہیں وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ نکال دو اپنے دل سے ہر وسوسے کو، وہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ تہجد پڑھا کرے، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جائے گا۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔